बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीका बेग। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ओकाड़ा में 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना एयाज सलीम ने ज़िला इंतजामिया के हमरा इमाम बारगाह वाने हुसैन का दौरा किया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना एयाज सलीम ने कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर और GP ओकाड़ा के हमरा इमाम बारगाह हुसैन का दौरा किया है। दौरे के दौरान अफसरान ने 21 रमज़ानुल मुबारक के मौका पर जुलूस और मजालिस के लिए गए इंतजाम, सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया। इस मौका पर दाखिले और खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट, CCTV कैमरों और पुलिस नफरी की तैनाती का भी मुआयना किया गया। RPO साहिवाल राना एयाज सलीम ने कहा, यौम शहादत हज़रत अली मुर्तज़ा के मौका पर अमन व अमान बरकरार रखना अवलीन तरजीहात में शामिल है। रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर जेल खाना उज्जा तो सदर पॉलिटी एसोसिएशन शेख शान अख्तर की जानिब से यकजहती, भाईचारे और तमाम मकातब फ़िक्र को इकट्ठा करने के अज़्म के सिलसिले में मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के अहदेदारों, सियासी समाजी शख्सियात, वकला, ताजरान, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान के लिए ग्रैंड और पुरवकार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। मज़ीद देखते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ आदिल कुरैशी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कंट्रैक्टर जेल खाना जात व सदर पोल्ट्री एसोसिएशन शेख शान अख्तर की जानिब से मकामी होटल में पुरवकार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अफ्तार डिनर में डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी व साबिक MP हमाद नवाज़ खान टीपू, MPA मुल्तान शेख इमरान अरशद, उम्मीदवार MP इकबाल खान पिताफ़ी, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सैदुल्ला गसूरा, DSP CTD राना मोहम्मद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब शेख आमिर सलीम, सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान व मेंबर डिवीज़नल अमन कमेटी जावेद अख्तर मलिक, सदर मुल्तान रोड मियाँ शान शेख, सदर सब्ज़ी व फ्रूट मंडी मियाँ एजाज कुरैशी, जबकि सदर मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड AB मुजाहिद, जनरल सेक्रेटरी माजिद खानजादा, सीनियर नायब सदर खान हाशमी, अदनान भुट्टा, आज़म बलोच, अहमद सईद चौधरी, कामरान खानजादा, आमिर अब्बास काजमी, समीउल्ला, मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी आदिल कुरैशी, आमिर सलीम डोगर समेत सहाफ़ियों, सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शेख शान अख्तर का कहना था कि माह सयाम में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और सरकारी अफसरान के एजाज़ में अफ्तार डिनर का तमाम बाहमी रवाबित और इत्तेहाद को मज़ीद फ़रोग़ देना है, ताकि मुजफ्फरगढ़ जैसे पुरअमन शहर से मुल्क भर में भाईचारे, मिली यकजहती के मस्बत तासुर जाएँ और भाईचारे को मज़ीद फ़रोग़ मिले। कैमरा टीम के साथ आदिल कुरैशी। मेलसी मौजा जहाँपुर में कुएं खोदने के दौरान मिट्टी गिरने से एक शख्स दब गया, जिसके रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कुएं खोदने के दौरान अचानक मिट्टी का तोदा गिरने से सदीक नामी शख्स मलबे तले दब गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गोयाया के अहकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद और रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए मुतासरा शख्स को मिट्टी के मलबे से निकाल कर फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी मुंतकिल कर दिया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक बार फिर रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए DC ऑफिस से कचहरी चौक तक डिप्टी कमिश्नर हाफिज उस्मान ताहिर चबा की क़यादत में एक बड़ी आलमी रैली निकाली गई। रैली में ज़िला इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान, तलबा, असातिज़ा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शरका ने पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाकर यकजहती और मोहब्बत का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक अफवाज की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के ज़ामिन है। पूरी कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। MPA ओन हमीद टोकर ने कहा, पाक फौज ने हमेशा मुल्क की सलामती और दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। जिला घोटकी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बड़ा सियासी तूफान। 40 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबरान ने जिले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर जिले बजट में खुर्द बुर्द के इल्ज़ामात लगाकर अपने इस्तीफे दे दिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
40 سے زائد ارکان جن میں آفتاب خان مزاری، جامشیر سمیٹو، لالا زبان شر، غازی ارشاد، مولا بخش پنور، عبدالرحمان بھٹو سمیت دیگر شامل تھے۔ ضلعی چیئرمین سردار بنگل خان بہر اور وائس چیئرمین بابر خان لنڈ پر ضلعی بجٹ میں خرد برد کے سنگین الزامات عائد کر دیے۔ مستعفی ہونے والے ارکان کا کہنا تھا ضلعی بجٹ عوام کی امانت ہے اور اس کا مکمل حساب عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ ارکان کا کہنا تھا وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں، کسی بھی صورت کرپشن کا حصہ نہیں بن سکتے، اسی لیے احتجاجاً اپنے استعفے پیش کیے ہیں۔ اور ادھر کشمور میں ہندو پنچایت کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی میں شہری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین حاکم علی سمیت ہندو پنچایت کے رہنما اور دیگر کی شرکت۔ ریلی کے شرکا کا پاکستان کی سلامتی اور پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی، پاکستان کی دفاعی قوت ہماری پہچان ہے۔ شرکا مشکل وقت میں پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ نانکانہ صاحب میں مسیح برادری کے قدیم گاؤں ینگسن آباد میں 174واں ینگسن ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی تقریب میں مختلف ممالک اور اندرون ملک سے مسیح برادری کی شرکت۔ مسیح برادری کی پاکستان کی ترقی و سلامتی، خوشحالی اور دنیا بھر میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں۔ 174ویں ینگسن کے ڈے کے موقع پر ینگسن میموریل چرچ میں ہونے والے مرکزی تقریب میں بشپ آف سیالکوٹ الون چاند، پادری ولسن، پاسٹر عمران گل چودھری، رنجیت لال نمبردار، بشیر مسیح بھٹی، سکھ رہنما سردار گوپال سنگھ چافلا، مختلف ممالک اور اندرون ممالک سے مسیح رہنما اور ہزاروں مسیح مرد و خواتین نے شرکت کی۔ اور ادھر ڈیپٹی کمشنر نانکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راؤ، ڈی پی او ارسلان زاہد نے نانکانہ سٹی میں مولا علی کے یوم شہادت کے سلسلہ میں مرکزی جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا۔ جلوس کے روٹ کی سیکیورٹی اور دیگر حفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے کا ملاحظہ کیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے جلوس سے منتظمین سے ملاقات کی اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کروائی۔ شیخوپورہ میں مقامی ہال میں وزڈم اسکول سسٹم گھنگ روڈ شیخوپورہ کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت اسکول پرنسپل مسز سمیرا نوید مغل نے کی، جبکہ تقریب پہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ کے نو منتخب سیکرٹری جنرل محترمہ آمنہ شہادت بھٹی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے، تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ سالانہ تقریب انعامات میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج شیخوپورہ کے پروفیسر توحید احمد مغل، ڈین آف سائنس کے علاوہ اسکول کے بچے اور بچیوں کے والدین نے بڑی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ رک کریں گے حیدرآباد کا۔ حیدرآباد میں یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر رنگا رنگ نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد، جس میں ورکنگ جرنلسٹ کی 4 ٹیموں نے حصہ لیا ہے۔ یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر عزیز اللہ ملک نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں رپورٹرز، کیمرہ مینز اور فوٹوگرافر پر مشتمل 4 ٹیموں نے حصہ لیا۔ کوالیفائنگ میچز کے بعد فائنل میں گرین اور بلیک ٹیموں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا، جس میں بلیک ٹیم نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ یونین عہدیداران کا کہنا تھا ایسے کھیلوں کے مقابلے صحافیوں کو مصروف زندگی میں تفریح اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دوسری جانب کبیروالا میں تحصیل انتظامیہ کے زیر اہتمام آپریشن کے حق میں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پروقار ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی صدارت چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کبیروالا نے کی۔ ریلی کا آغاز چوک رحمت اللہ عالمین سے ہوا، جس میں شہریوں، سماجی شخصیات اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ حاصل پور میں تھانہ قائم پور کی حدود موزہ تلہڑ میں تقریباً 35 سال سے زیر استعمال عوامی سڑک کو بند کرنے کی کوشش پر مقامی انتظامیہ اور پولیس متحرک ہو گئے۔ صوبائی وزیر میاں قاسم علی پیرزادہ کی مداخلت پر فوری کارروائی، سڑک پر قائم رکاوٹیں گرا کر راستہ دوبارہ بحال کر دیا گیا، جبکہ سڑک بند کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
اور ادھر شاہکوٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن اور رانا محمد ارشد چیف ویب پنجاب اسمبلی کی قیادت میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے تسلسل کے ساتھ جاری۔ اسی سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شاہکوٹ میں قائم کیا گیا نیا ڈے کیئر سینٹر ایک اہم اور خوش آئند اقدام ہے جو چھوٹے بچوں کی بہتر نگہداشت اور ٹیچر ماؤں کی سہولت فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ چودھری سلمان اسلم اور ضلع جنرل سیکرٹری ملک تحسین رضا نے بھی ڈے کیئر سینٹر کا دورہ کیا اور اس مثبت اقدام کو سراہا۔ اور ادھر عارف والا میں پاک فوج کے حق میں ریلی، محکموں کے افسران اور ملازمین، انجمن تاجران، سول سوسائٹی، NGOs کے نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ شرکاء نے پاکستان کے حق میں نعرے لگایا، فوج پاکستان کو ملک کا مضبوط دفاعی حصار قرار دے دیا۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل عمران سمیت تحصیل کے مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کرے شاہ رفیق CEO ایجوکیشن پیکٹا پاک پتن کا امتحانی سینٹرز کا سرپرائز وزٹ۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی پیکٹا پاک پتن شاہ رفیق نے امتحانات کے سلسلے میں مختلف امتحانی سینٹرز کا سرپرائز وزٹ کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پاک پتن، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سٹی پاک پتن، گورنمنٹ فاضل کا اسلامیہ ہائی اسکول پاک پتن اور گورنمنٹ ہائی اسکول کالونی ایریا پاک پتن میں قائم امتحانی سینٹرز کا معائنہ کیا ہے۔ وزٹ کے دوران انہوں نے امتحانی ہال طلباء کو فراہم کیے جانے والی سہولیات اور سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ امتحانات کے منظم اور شفاف انعقاد پر امتحانات کا اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ قصور میں روزگار کی آس میں سول ڈیفنس سے آنے والے متعدد نوجوانوں کے ساتھ مبینہ ناانصافی کی گئی ہے۔ کئی دن ڈیوٹیاں لینے کے بعد اچانک نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ متاثرہ نوجوانوں کا کہنا تھا امیدیں دلانے کے بعد اس طرح نکال دینا کھلا استحصال ہے۔ مزید جانتے ہیں قصور سے مہر عتیق کی اس رپورٹ میں۔ قصور سول ڈیفنس نوجوانوں سے ڈیوٹیاں کرانے کے بعد انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ بے روزگار نوجوان کا کہنا ہے کہ کئی روز تک ڈیوٹیاں کرانے کے بعد ہمیں سیلری بھی نہیں دی گئی۔ اس وقت میرے ساتھ متاثرہ نوجوان موجود ہے، ان سے جانتے ہیں مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر، جیسا کہ آپ نے بتایا ہمیں سول ڈیفنس میں 4 روز ڈیوٹیاں کروائی گئی، تقریباً 2 سے 3 ماہ۔ فلڈ کے حوالے سے بلے شاہ میلے پر اور 12 ربیع اول پر کروائی گئی ڈیوٹیاں، جس میں ایک میں نہیں میرے ساتھ اور بھی 10-15 نوجوان ہیں جنہیں یہ یقین دلایا گیا کہ آپ کو سول ڈیفنس میں جاب ملے گی اور باقاعدہ سیلری ملے گی، جس کے نتیجے ہمیں ہر ماہ یہی کہا گیا کہ آپ کو اگلے ماہ سیلری ملے گی، اور DCO عمران کے ساتھ قصور پیش بھی کیا گیا اور ہمیں یہ یقین دلایا گیا کہ آپ کو جاب پر رکھا گیا ہے، جس کے نتیجے میں نہ ہمیں سیلری ملی اور باقاعدہ جاب سے بھی نکالا گیا۔ جیسے کہ بے روزگار نوجوان کا کہنا ہے کہ DC قصور کے سامنے انہیں پیش کیا گیا اور یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ انہیں پرماننٹ نوکری پر رکھا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ تو سیلریاں دی گئی نہ ہی پرماننٹ جاب پہ رکھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔